اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم سب کی کوششوں کو جو اس ماہ مبارک میں کیا اپنے اپنے حیثیت استطاعت کے مطابق اس کو منظور اور مقبول فرما۔ پروردگارہ مرنے سے پہلے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے رب کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے رب العالمین اس ماہ مبارک میں اگر کوئی خطا، اگر کوئی گناہ ہم سے ہوا، خداوندہ تو کریم ہے، اپنے لطف اور کرم سے ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں 29ویں شب شعبان کی نماز اور اس کی فضیلت، بڑا اجر ہے اس نماز کا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجتہدین کا ثواب عطا کرے اور خداوند کریم اسے قیامت کے دن جب اس کا حساب کتاب ہو اس میں آسانی فرمائے اور میزان حساب کا پلڑا جو ہے وہ اس کا بھاری ہو اور وہ پل صراط پر اس رفتار سے گزرے کہ جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ 29ویں شب شعبان میں 10 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا وقت ہے اذان نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح سے پہلے پہلے، یہ دو کر کے پڑھنی ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 29 ماہ شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اسی طریقے سے پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الہاکم التکاثر یعنی سورہ تکاثر کو اور 10 مرتبہ اور سورہ فلق کو 10 مرتبہ، سورہ ناس کو 10 مرتبہ اور سورہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ومن صلی فی اللیلۃ التاسعۃ والعشرین من شعبان 10 رکعات، کہ جو بندہ اس شب میں 10 رکعت نماز پڑھے، طریقہ ہم نے پہلے بتا دیا، بس عربی متن میں آ رہے ہیں۔ یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب مرہ، ایک مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھے ہر رکعت میں، اور اس کے بعد الہاکم التکاثر 10 مرات، یہ سورہ تکاثر کو اگر یاد نہیں ہے تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھے۔ والمعوذتین 10 مرات یعنی سورہ فلق کو 10 مرتبہ، سورہ ناس کو 10 مرتبہ، وقل هو اللہ احد 10 مرات اور سورہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ آتاہ اللہ تعالی ثواب المجتہدین وثقل میزانہ ویخفف عنہ الحساب ویمر علی الصراط کالبرق۔ اللہ تعالیٰ مجتہدین میزان حساب اور السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم باب الحکم یا علی یا نبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بجلی اس رفتار یہ تھی ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ طریقہ ہم کو تعریف کرو، اور پھر فرماتے پھر گناہوں کا اقرار کرو اور پھر اپنی حاجت طلب کرو، یعنی سب سے پہلے حمد و ثنا کریں، تعریف کریں اللہ کی، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں
خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ مجھ سے گناہ ہوئے، میں گناہ گار ہوں، خاکی ہوں، معصوم تو نہیں ہوں، میں مٹی کا پتلا ہوں، تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا، وحدانیت کا، تیرے اللہ کل شیء قدیر کا، ان ہستیوں کا جسے نور بنا کر بھیجا ہے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے۔ جب انسان اس طریقے سے اقرار ذنب کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہوتا ہے، پھر اللہ اس بندے پر فخر کرتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ جس میں دعا کا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ دعا کو ہمیشہ خشوع اور غمگین حالت میں، یعنی گڑ گڑا کر رو کر مانگنا چاہیے۔ قال اللہ تعالی یا عیسیٰ ادعونی دعاء الحزین الغریق الذی لیس لہ مغیث، اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ مجھ سے اس غرق ہونے والے غمگین انسان کی طرح دعا مانگو جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو۔ تو خدا کے علاوہ یقیناً کوئی فریاد رس نہیں ہے، خدا ہی سننے والا ہے، خدا ہی عطا کرنے والا ہے، اور خدا ہی کے بندے ہیں، اور خدا ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ جب خدا خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، تو آپ دن کے کسی بھی وقت، رات کے کسی بھی لمحے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اس سے مانگے، وہ یقیناً ضرور سنے گا، ایک دن ضرور۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دروازہ کھٹکھٹانے سے، دق الباب کرنے سے کھل ہی جاتا ہے، تو رب العالمین کی بارگاہ میں بھی دعا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیے، انشاءاللہ تعالی جو حاجتیں ہیں وہ پائیں گے، مرادیں ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی، منتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور امام صادق علیہ السلام کا آخری فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت نماز بجا لانے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی یہ بھی طریقہ بیان فرما دیا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قربتاً الی اللہ 2 رکعت نماز بجا لائے، اور اس کے بعد اللہ سے قبولیت دعا کی دعا مانگے، خدا سے دعا کرے، تو یقیناً اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اس کی دعا پر مہر استجابت لگائے گا۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔